بہت شکریہ جناب انیس انصاری صاحب، سابق وائس چانسلر خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی۔ اب اس موقع پہ میں اپنا خوشگوار فریضہ یہ سمجھتا ہوں کہ جناب انیس انصاری صاحب سے بھی درخواست کروں کہ ذرا کرم آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے بھی ہم سب کو استفادے کا موقع دیں۔ جناب انیس انصاری صاحب سے میں درخواست کر رہا ہوں۔ محترم جناب صدر کیف الورا صاحب، آج کے اس پروگرام کے صدارت کر رہے پروفیسر افضال حسین صاحب جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اردو ڈپارٹمنٹ کی سربراہی کرتے رہے ہیں، معزز شہ نشین، معزز خواتین و حضرات، میرے لیے یہ بے حد عزت کا مقام ہے کہ آج اردو اکیڈمی کے گولڈن جوبلی پروگرام میں مجھے شامل ہونے کا موقع دیا گیا ہے۔ میں اس کے لیے کیف الورا صاحب، عادل حسین صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی اچھا پروقار پروگرام آج منعقد کیا ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے پروگرام بھی آپ کے بینر میں ہوتے ہیں ان میں مجھے شامل ہونے کا موقع ملا ہے۔ بہت ہی معنویت رکھنے والے پروگرام آپ نے منعقد کیے ہیں، اس کی بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میں اس موقع پر 2-3 چیزیں ایسی رکھنا چاہتا ہوں جس سے اردو کے تدریسی مسائل، ان کو نئی نسلوں تک حروف شناسی کے جو مسائل ہیں ان تک پہنچنے میں شاید اردو اکیڈمی کا کردار اور زیادہ نمایاں کیا جا سکتا ہے۔ ہم سب لوگوں کو واقف ہے کہ 1950 سے اتر پردیش، بہار اور کئی شمالی ریاستوں میں سرکاری سطح پر اردو کی تعلیم کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ پنجاب سب سے پہلے 1947 میں 15 اگست کے بعد جو سب سے پہلا آرڈر پنجاب سرکار نے جاری کیا وہاں کے چیف منسٹر نے، وہ یہ تھا کہ اب بس گرو مکھی پڑھائی جائے کہ اردو کی تعلیم روک دی جائے۔ ایسے سیاسی پس منظر میں ہم لوگوں کی ذمہ داریاں جو اہل اردو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ اردو اکیڈمی سے میں امید نہیں کرتا کہ وہ اسکولوں میں تعلیم کے فروغ میں کوئی بہت نمایاں کردار ادا کر سکیں گے، کیونکہ وہ آپ کے پاس بجٹ کی کمی ہے اور وہ کام حکومت کا ہے۔ چونکہ نارائن دت تیواری جی کی کانگریس سرکار کے زمانے میں اس کو اردو کو اتر پردیش کی دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا جا چکا ہے، تو اس کی کوشش ہو سکتی ہے اردو اکیڈمی کی طرف سے کہ آپ کیف الورا صاحب کے اور آپ کی جو منتظمین کا جو عاملہ ہے، جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے، اس کی طرف سے ایک سفارش اتر پردیش سرکار کو بھیجیں اور یوگی آدتیہ ناتھ جی سے ملیں اور ان سے گزارش کریں کہ جو آپ نے ایکٹ بنایا ہے اتر پردیش سرکار نے، اس میں لکھا گیا ہے کہ اردو کو سیکنڈ آفیشیل لینگویج ان مقاصد کے لیے کیا جا رہا ہے جو نوٹیفائی ہو، یعنی سرکار کے پاس ابھی یہ گنجائش ہے کہ اگر چاہے تو اردو کی تعلیم کو اسکولوں میں پہنچا سکتی، اس میں کچھ کرنا نہیں، قانون ہے، خالی ایک نوٹیفیکیشن نکلنا۔ تو آپ کی طرف سے ایک ڈیلیگیشن جانا چاہیے وزیر اعلیٰ کے سطح پر، اور لکھ کے بھی ایک محضر نامہ جائے کہ آپ اس کو جو 8 یا 9 آبجیکٹس اس میں رکھے ہیں، 8-9 مقاصد ہیں کہ مردم شماری کے ڈاکومنٹ جو ہیں 20 ضلعوں میں اردو میں چھاپے جائیں وغیرہ وغیرہ، تو اس میں اگر یہ اضافہ کر دیں کہ جو لوگ اختیاری طور پر اردو کو پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے تعلیم کا مناسب انتظام یو پی میں کیا جائے، اور اس پہ بھارت سرکار کی جو سیل ثانی فارمولے کی اسکیم تھی نہرو جی کے زمانے سے، اس پر زور ڈالنا چاہیے۔ نہرو جی نے یہ کہا تھا کہ آزاد ہندوستان میں سبھی ریاستوں کو 3 زبانیں پڑھانا چاہیے اسکولی سطح پر۔ پہلے تو جو اسٹیٹ کی سرکاری زبان، جیسے یو پی میں ہندی ہے، بہار میں ہندی ہے، بنگال میں بنگالی ہے، تمل ناڈو میں تمل ہے، تو ایک سرکاری زبان جو اس اسٹیٹ کی ہے وہ ہر بچے کو پڑھنا لازمی۔ دوسرا یہ کہا گیا تھا کہ جو شیڈول 8 جو ہے، جو فہرست ہے کانسٹیٹیوشن کی، جس میں ہندوستان کی زبانوں کی پوری فہرست ہے 22 یا 23 زبانیں، ان میں سے کوئی ایک زبان اسکول میں پڑھائی جانی چاہیے۔ اور تیسرا یہ تھا کہ ماڈرن انڈین لینگویج، ماڈرن یورپین لینگویجز، تو یورپین لینگویجز میں
کچھ صوبوں میں فرینچ پڑھائی جاتی ہے, کچھ جگہوں پہ انگریزی پڑھائی, زیادہ تر جگہوں پہ انگریزی پڑھائی جاتی ہے. تو اس فارمولے کو اگر آپ شامل کر کے وزیر اعلیٰ سے درخواست کریں, ان سے ملیں کہ اس اسکیم کو یو پی میں بھی لاگو کر دیں کہ ہندی پڑھائی جائے, اردو, بنگالی, گجراتی یا جو بھی زبان بچہ پڑھنا چاہے, ماڈرن جو شیڈول آرٹ کی جدید زبانیں ان میں شامل ان کو پڑھایا جائے, اور ایک ماڈرن یورپین لینگویج پڑھائی جائے. انگلش کے لیے کوئی پریشانی نہیں, سرکار اس وقت بھی چاہ رہی ہے کہ انگلش کو درجہ دی. دوسری چیز ایک ایسی ہے جو ہمیں امریکہ اور یورپ کے اہل اردو خاندانوں سے سیکھنا چاہیے. وہاں پر اردو کا کوئی انتظام نہیں ہے, مگر انہوں نے کیا ہے کہ پاکستان میں ایک اپلیکیشن ڈیولپ ہوا آن لائن اردو کو ٹیچ یور سیلف ٹائپ کا. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں تو بچہ خود انگریزی کے ذریعے یا دوسری مقامی زبانوں کے ذریعے اردو کو کی حروف شناسی کر سکتا ہے, لکھ سکتا ہے, سیکھ سکتا ہے. ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ آپ اپنے اردو اکیڈمی میں ایک ٹیکنیکل ٹیم بنا کے اور ایک اپلیکیشن بنائیں. اس میں تھوڑا بہت خرچ آئے گا, میرا خیال ہے 10 لاکھ سے زیادہ کا خرچ نہیں ہے, جو بالکل کرنے لائق ہے. آپ کے بجٹ میں اتنی گنجائش ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس بجٹ کی کمی ہے تو جو آپ کا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے سول اس کا ایگزامینیشن کا, IAS والا کا, اس کے پاس بجٹ ہوگا, ان سے کہیں کہ وہ اپلیکیشن ڈیولپ کرائیں. اس اپلیکیشن میں 4-5 زبانیں اہم ہوں گی. ایک تو یہ کہ ہندی سے اردو کیسے سیکھی جائے, انگریزی سے اردو کیسے سیکھی جائے, آپ کے پنجابی سے اردو کیسے سیکھی جائے, کشمیری سے اردو, ایسے 4-6 زبانیں جو بہت زیادہ ملتی جلتی ہیں اردو سے, ان سے سیکھنے کا سلسلہ, انکلوڈنگ انگلش, کیونکہ انگریزی کے پڑھنے والے بہت ہیں پورے ہندوستان میں, تو ان میں بھی خواہش ہے کہ اردو سیکھیں کیونکہ بہت اچھی زبان ہے, لیکن ان کے پاس وسیلہ نہیں ہے. تو اگر یہ وسائل آپ قائم کر دیں اپلیکیشن کریٹ کر کے, تو بہت خرچیلا نہیں ہے, اور اس کو مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ڈیلے ہوگی تو 2 یا 3 مہینے میں اس کو بنایا جا سکتا ہے. اس میں عارف ایوبی صاحب نے تھوڑا بہت کام کیا ہے, جو فخر الدین علی بھٹ کمیٹی سے منسلک رہے ہیں, ان سے بھی رائے لے سکتے ہیں اور اس کام کو کرا لیں. تیسری چیز آپ سب سے درخواست یہ ہے کہ ہم لوگ اردو کے مسئلے کو اور بھی بہت سے مسائل کی طرح مسلمانوں کا مسئلہ بنا دیتے ہیں. ایکچولی یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہندوستان کی ماڈرن انڈین لینگویج کا مسئلہ ہے, جو ہندوستان میں مجھے لگتا ہے کہ ہندی کے فیگرز اگر نظر انداز کر دیں, کیونکہ بہت سے لوگ اردو بولتے ہیں لیکن لکھتے ہندی ہیں مادری زبان میں, تو سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہندوستان میں ہے. کیرل تک کے گاؤں میں آپ جائیں گے اور اردو میں اگر بات کرنا چاہیں گے, بہت فارسی اور عربی والی نہیں, اگر آسان ہندوستانی زبان میں بات کریں گے گاندھی جی کے حساب سے, تو لوگ سمجھ جاتے ہیں اور جواب بھی دے دیتے ہیں. تو ہم نے اپنی زبان کو مسلمانوں اور ہندو کے بائنری سے نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس کو ہر جگہ ہم کہیں گے کہ مسلمانوں کی زبان پہ زیادتی ہو رہی ہے, مسلمانوں کی زبان اس لیے زیادتی, میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان اس کو بہت کثیر تعداد میں بولتے ہیں اور یہ مسلمانوں کی زبان ہے بھی, لیکن یہ خالی مسلمانوں کی زبان نہیں ہے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. یہ ہندوستان کی زمین سے اپجی ہے. اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس کو پولیٹیکل سطح پہ ہمیں آگے بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے. ادب میں اردو اکیڈمی بہت زمانے سے کام کر رہی ہے, بہت اچھے رائٹرز, بہت اچھے شعراء, ان کی کتابوں کو چھاپتی ہے, ان کو ایوارڈس دیتی ہے, اور بہت معقول کام ہو رہا ہے. ہمارے یہاں ایک چیز جس پہ اردو اکیڈمی اور کام کر سکتی ہے کہ جو دوسری زبانوں میں, ہم زبانوں میں اچھا کام ہو رہا ہے, انگریزی میں, ہندی میں, پنجابی میں, کشمیری, بنگالی, ان ساری زبانوں کے ادب کو ہم اپنے یہاں ٹرانسلیٹ کرنا شروع کریں اور ان کتابوں کے اشاعت بھی کرائیں, اور جو اچھا کام کر کے لائیں ان کو انعام بھی دیں. ہندی سنستھان اس کام کو کچھ سالوں سے اس نے کرنا شروع کیا ہے. مثلاً اگر آپ نے اردو کا کوئی اچھا کام کیا, اس کو ہندی دیوناگری میں اگر آپ چھپوا دیں اور اس کو وہاں بھیج دیں, تو آپ کو 2.5 لاکھ روپے کا ایوارڈ مل سکتا ہے. مجھے ملا ہے, آپ لوگ بھی لے سکتے ہیں. آپ اپنے یہ شروع کریے اردو اکیڈمی میں کہ جو بھی ہندوستانی جو آپ کی 22 زبانیں ہیں, ان میں سے کسی زبان کا ترجمہ اگر کسی نے اچھا کیا ہے اردو میں, تو اس کو اس کی حوصلہ افزائی ہونا چاہیے. آپ اس کے لیے انعامات رکھیں, اور اتنے ہی اچھے انعامات رکھیں جیسے ہندی سنستھان, وہ 2.5 لاکھ روپیہ دیتے ہیں. اب تھوڑا سا اپنے بجٹ کو اور بڑھائیے, اور بجٹ کو بڑھانے کے لیے سب سے اچھا نسخہ یہ ہے کہ اگر آپ کو 5 کروڑ بھارت سرکار دے یا یوپی گورنمنٹ, تو آپ 7 کروڑ خرچ کر لیے. اس سے بالکل مت گھبرائیے کہ آڈٹ والے کہیں گے کہ ان کے پاس روپیہ نہیں تھا لیکن خرچ کر لیا. آپ کر کے دیکھیے, اگر اس میں کوئی چوری نہیں ہوئی تو آپ کو 2 کروڑ روپیہ الگ سے آ جائے گا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ سرکار کے ڈپارٹمنٹ سے بہت روپیہ شروع میں جاتا ہے, مارچ میں سینکشن ہوا, اپریل میں ریلیز ہو گیا,
لیکن اگلے سال کے مارچ آتے آتے بہت سے ڈپارٹمنٹ اس خرچ کو نہیں کرنے پاتے، وہ روپیہ گورنمنٹ کے نالج میں رہتا ہے. تو جب وہ آخری ہفتہ ہوتا ہے مارچ کو تو یہ دیکھا جاتا ہے کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جو اس روپے کو 31 مارچ سے پہلے خرچ کر سکتا ہے. تو اگر آپ 31 مارچ پہلے 2-3 کروڑ یا 10 کروڑ جتنا بھی آپ کا بجٹ ہے اس کا ڈیفیسٹ کریٹ کر دیں، اور جو فائنینس ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ان سے سلسلہ آپ کا بنا رہے، تو آپ کو روپیہ مل جائے گا. میں نے یہ ترکیب بہت بار آزمائی ہے. خواجہ معین الدین چشتی میں ایئر کنڈیشننگ کا پراویژن ویسا تھا پرانا والا کہ ہر جگہ ایئر کنڈیشنر لگے. بنا سرکار سے پوچھے ہوئے میں نے سینٹرل ایئر کنڈیشننگ کا انتظام کرا دیا نرمان نگم سے کہہ کے. فائنینس ڈپارٹمنٹ نے اعتراض کیا کہ یہ 10 کروڑ روپے آپ نے بنا بجٹ کے کیا ہے. لیکن میں نے ان کو کنونس کیا کہ اتنی گرمی پڑتی ہے یو پی میں، اتنی سردی پڑتی ہے، اگر آپ اس کو سینٹرلائز ایئر کنڈیشن کریں گے تو آپ کا خرچ جو ہے ٹوٹلی کم پڑے گا، اس کا ریکرنگ کاسٹ اور کیپٹل کاسٹ کا انہوں نے اس کو ریگولرائز کر دی. یہ میں نے ترکیب بہت استعمال کی. ذاتی تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو بجٹ اگر 10 کروڑ کا ہے تو کم سے کم 12 کروڑ کا خرچ کر دیے، لیکن لکھتے رہیے فائنینس ڈپارٹمنٹ کو یا اردو ڈپارٹمنٹ جو بھاشا وبھاگ ہے کہ ہم نے اتنا روپے اس کام میں ضروری سمجھ کے خرچ کر دیا. اور اس کی جو پروسیجر ہے کہ آپ کے ایگزیکٹو کمیٹی، آپ کی جو فائنینس سیکشن ہے، وہ سب اس کو مہر لگائیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے روپیہ جو کھا لیا. حاضرین اور معزز شہر نشین، میں نے آپ کا بہت وقت لیا ہے. چھوٹی چھوٹی تجویزیں میں نے آپ سے رکھی، ان میں جو آپ کو لگے کہ باعمل ہے کی جا سکتی ہیں ان کو کرنے کی کوشش کریں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. جس کام میں آپ مجھے لگانا چاہیں آپ بتا دیجیے کہ میں اس کو کرنے کو تیار ہوں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. یقیناً اس طرح کی تجاویز سے اکیڈمی فائدہ اٹھائے گی اور بہت عملی قسم کی باتیں، اور خاص طور سے یہ کہہ کر کے جمہوری ملک میں کس طرح سے ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکتے ہیں، اس کے کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں. یقیناً یہ جو کچھ رہنما خطوط انیس انصاری صاحب نے پیش کیے ہیں، ان کا توسط سے اکیڈمی کے ارباب مجاز غور کریں گے، اور سامعین سے بھی انہوں نے جو مطالبے کیے ہیں وہ ظاہر ہے کہ اردو کے ہر جلسے میں اہل لکھنؤ کرتے ہیں، اور یقیناً ہم لوگ اپنی اپنی سطح پہ کچھ نہ کچھ اردو کے لیے کریں گے. یہ بہت خوشائند بات ہے کہ اتر پردیش اردو اکیڈمی کا جو یوٹیوب چینل ہے اردو سکھانے کا، یہ گزشتہ 2-2.5 برسوں سے بہت ہی سرگرم ہے، اور اس کی یعنی اس کے میرے خیال سے 100-150 ایپیسوڈ جو ہے 100 سے زیادہ ہی ہوں گے. 100 سے زیادہ ایپیسوڈ جو ہے، یعنی کوئی بھی اردو سیکھنا چاہے انگریزی سے یا اردو ہندی سے تو وہاں پر اتنا مواد ہے. اچھا لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اس کی پہلے کے مقابلے میں، یا 6-7 مہینے پہلے کے مقابلے میں اگر اب دیکھیں، یعنی مسلسل اس کے دیکھنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ اکیڈمی کا یہاں پہ اسٹوڈیو بھی ہے، بہت شاندار اسٹوڈیو ہے، بہت سارے لوگوں کے انٹرویو بھی ہوتے رہتے ہیں اس پہ. اکیڈمی اپنی ظاہری کی ترجیحی بنیاد پر اس کو استعمال کر رہی ہے، اور لیکن جو اردو سکھانے کا جو ان کا یوٹیوب چینل ہے یا اردو سکھانے کا جو سلسلہ ہے، اس میں میرے خیال سے کوئی خلل نہیں ہو رہا ہے. کافی آگے تک بچوں سے یعنی کئی طرح کے گروپ کا خیال رکھتے ہوئے اس ایپیسوڈ کو تیار کیا گیا ہے، اور کئی ماہرین سے تیار کرانے کی کوشش کی گئی ہے. اکیڈمی کا اپنا جو اسٹوڈیو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس محاذ پہ اکیڈمی نے جو کام کیا ہے اس کے تعارف کی بھی، اس کو بتانے کی بھی ذمہ داری ہے، یا لوگوں میں عام کرنے کی بھی ذمہ داری ہے فیس بک سے یا اور ذرائع سے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹارگٹ آڈینس تک اس یوٹیوب چینل سے فائدہ اٹھایا جا سکے. جی فیس بک کے توسط سے اور یوٹیوب کے توسط سے اس پہ کام چل رہا ہے. انیس انصاری صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اس جانب توجہ دلائی. تحریک کی صورت میں علم و ادب اور تعلیم، اور خاص طور سے جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے جس نے ایک کارواں کی صورت اختیار کی پوری ہندوستان میں، اپنی ایک مثال، اور لکھنؤ کے اس روشن اور تابندہ نقوش کو جس نے اپنی شخصیت سے ابھارا، وہ پروفیسر سید وسیم اختر صاحب کی شخصیت ہے، چانسلر انٹیگرل یونیورسٹی. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ چند کلمات اس موقع پر وہ بھی نوازیں، ہمیں سرفراز کریں. حضرات، سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ میرا گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے، اور یہ بھی جی چاہتا ہے کہ میں منظر صاحب سے کہوں کہ یہ ذی الحجہ کا وقت ہے، اور اس وقت لوگ جانور بھی سلیکٹ کرتے ہیں تو بہت ٹھیک ٹھاک دیکھ کے، اور اس کے ہر طرح سے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو. لیکن بہرحال ان کا حکم تھا
کہ 2 لفظ یہاں کہے جائیں. میں سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں ہمارے چودھری کیف الورا صاحب کو جو چیئرمین ہیں اردو اکیڈمی کے، افضال حسین صاحب، ہمارے محترم و مکرم مخدومی و مکرومی ہمارے شارب رودولوی صاحب اور انیس انصاری صاحب، عادل صاحب، اور خصوصاً ہمارے خواجہ اکرام الدین صاحب جن سے بہت پہلے سے میری ملاقات بھی ہے، اور ہمارے عمیر منظر صاحب. یقیناً اردو اکیڈمی ایک بہت اچھا کردار ادا کر رہی ہے اردو کی ترقی اور ترویج میں. جس طرح سے آج لوگوں کو انعامات سے نوازا گیا وہ یقیناً بہت قابل تعریف ہے اور بہت ہی انکریجنگ ایک کہنا چاہیے کہ لمحہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر اردو کو ہم تعلیم و تربیت یا روزی اور روٹی سے بھی جوڑیں تو شاید اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا. ابھی حال ہی میں ایک نوٹیفیکیشن یا ایک اخبار میں نے خبر بھی پڑھی تھی کہ اب اپنی مادری زبان میں بھی کوئی بھی کورس، چاہے وہ ٹیکنیکل ہو، سائنٹیفک ہو، سوشل ہو، وہ سب انجام دیے جا سکتے ہیں. میں گزارش کروں گا اپنے چودھری کیف الورا صاحب سے کہ اس جانب بھی توجہ دیں، اور اگر یہ اردو روزی روٹی اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اگر یہ میدان عمل میں آئے اور لوگوں کو آسانی ہو، لوگ اردو پڑھ کے سائنٹسٹ بھی بن سکیں، ٹیکنالوجسٹ بھی بن سکیں، اور مختلف مراحل میں ان کا کہنا چاہیے کہ ان کی ترقی کے راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو شاید یہ جو خواب ہے ہماری حکومت کا، ہمارے پرائم منسٹر کا، ہمارے چیف منسٹر کا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس، تو شاید یہ اس وقت شرمندہ تعبیر ہو سکے گا. حضرات، یقیناً اردو کے لیے بڑی قربانیاں چاہیے، اور ایسے حالات میں جی چاہتا ہے کہ ایک شعر پڑھوں کہ ان حالات میں بھی اگر ہم کسی طور سے ایک باوقار قوم کی طرح زندہ ہیں تو یہ بھی ایک عجوبہ ہے. شاید وہ شعر یہ ہو کہ جہاں بھونچال بنیاد و فصیل و در میں رہتے ہیں، جہاں بھونچال بنیاد و فصیل و در میں رہتے ہیں، ہمارا حوصلہ دیکھو ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں. اور لہو سے جو اٹھائی تھیں، آپ تاریخ آپ کی نظر ہے، لہو سے جو اٹھائی تھیں وہ دیواریں نہیں اپنی، یہی محسوس ہوتا ہے پرائے گھر میں رہتے ہیں. حضرات، میں نے جو یہ تجویز پیش کی ہے، اگر یہ اس قابل ہو کہ اس پہ غور کیا جا سکے، تو میں انٹیگرل یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سمت میں وہ جو بھی اپنا اہم کردار ادا کر سکتی ہے، ادا کرے گی، وہ پیچھے نہیں ہٹے گی. آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کے شانہ بشانہ اور آپ کے نقش قدم پر اور آپ سے قدم قدم ملا کے آگے چلنے کے لیے تیار ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اور اب میں گزارش کر رہا ہوں پروفیسر شارب رودولوی صاحب سے، آج کے مہمان خصوصی استاد الاساتذہ. یہ اکیڈمی کے لیے بھی اور سر کے لیے بھی اعزاز کی بات تھی کہ اردو تنقید اصول و نظریات آپ کی ایک ایسی کتاب ہے جو اکیڈمی سے شائع ہوتی ہے، اور اس کے ایک نہیں متعدد ایڈیشن چھپ چکے ہیں، اور پورے ہندوستان کے جو اردو کے شعبے ہیں ان میں وہ نصاب کی ایک بنیادی کتاب مانی جاتی ہے. آپ کو کوئی بھی اردو والا ایسا نہیں ملے گا
جو ادب پڑھتا ہو اور پروفیسر شارب دولوی صاحب کو اردو تنقید کے مبادیات پر، اردو تنقید کے بنیادی اختصاص پر، اردو کے اہم نقادوں پر مشتمل وہ جو کتاب ہے اس کے واقف نہ ہو، تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ لکھنؤ کی محفلوں میں ہم لوگ ان کو سنتے ہیں، ان کے افکار سے فیض حاصل کرتے ہیں اور ہمیشہ انہی کی طرح سے خوش رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں پروفیسر شارب دولوی صاحب سے کہ وہ اپنے خطاب سے نوازیں۔ پروفیسر شارب دولوی صاحب۔ بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر عمیر منظر صاحب، جناب پروفیسر قاضی افضل حسین صاحب صدر جلسہ، جناب سید وسیم اختر صاحب چانسلر انٹیگرل یونیورسٹی، جناب پروفیسر خواجہ اکرام صاحب اور ہمارے اکیڈمی کے صدر محترم جناب کیف الورا صاحب اور انیس انصاری صاحب اور ہمارے جناب سید عادل حسن صاحب، اور اتنی بڑی اردو ادب کی گلیکسی یہاں پر موجود ہے کہ جن کے نام لینا خود ایک بڑی بات ہوگی، لیکن وہ یہ میں درخواست کروں گا کہ میری مخاطبت آپ سب سے ہے، چونکہ اتنی کثیر تعداد میں نام لینا ممکن نہیں ہے۔ حضرات، میں پہلے مبارکباد دوں گا ان تمام ایوارڈیز کو جنہیں اردو اکیڈمی نے گزشتہ 3 برس میں مختلف زمروں میں ایوارڈ سے سرفراز فرمایا۔ آج انہیں یہ ایوارڈ ملے ہیں، انہیں بہت بہت مبارک ہو۔ دوسری مبارکباد میں دینا چاہوں گا جناب کیف الورا صاحب صدر اردو اکیڈمی اور جناب سید عادل حسن صاحب سیکریٹری اردو اکیڈمی کو 2 باتوں کے لیے۔ پہلی بات یہ کہ وہ آنند نارائن ملا اور ہمارے ثواب الدین عمر صاحب کے جانشین ہیں۔ یہ جانشینی ایک بہت بڑی بات ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ اردو اکیڈمی کے اکبر کے آپ جانشین ہیں۔ آنند نارائن ملا اور ثواب الدین عمر نے اس اکیڈمی کو بنایا ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ہندوستان بھر کی اکیڈمیز کی بنیاد انہوں نے اپنی اس کانسٹیٹیوشن سے، جو اردو اکیڈمی دلی کا لکھنؤ کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس سے رکھی، کہ اس کے بعد جتنی اکیڈمیاں بنی ان سب نے اسی کانسٹیٹیوشن کو اپنایا۔ تو آج جناب کیف الورا صاحب اور عادل صاحب اس کے وارث ہیں۔ دوسری مبارکباد ان کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے ایک بہت عرصے کے بعد اردو اکیڈمی میں ایک اتنا بڑا جلسہ شہ روزہ 200 سالہ صحافت کے سلسلے میں منعقد کیا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اکیڈمی فعال ہو۔ دیکھیے، اکیڈمی کی فعالیت ہی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ابھی آپ کے ہاتھ میں اگر سماہی رسالہ جو نمبر شائع ہوا ہے وہ آئے گا تو آپ کی نگاہ پڑے گی آنند نارائن ملا کی تصویر پر، محمود الہی صاحب کی تصویر پر اور محمد حسن صاحب کی تصویر پر۔ ان حضرات نے، اور دوسرے میں ملک زادہ منظور احمد صاحب کو نہیں فراموش کر سکتا، شیما رضوی کو نہیں فراموش کر سکتا، جن لوگوں نے بہت بڑا کام کیا اس اکیڈمی کو چلانے اور آگے بڑھانے کے لیے۔ یعنی تاریخی نوعیت، یہ اکیڈمی صرف اردو اکیڈمی نہیں ہے، یہ اکیڈمی ادبی
اور تہذیبی مرکز ہے، اور اس اکیڈمی نے گزشتہ 50 سال میں اردو ادب کو اور اردو تہذیب کو فروغ دینے کی جو کوشش کی ہے، اس کی دوسری مثال ہمارے سامنے نہیں ہے۔ میں اس کے لیے اکیڈمی کو مبارکباد دیتا ہوں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو کچھ کیا گیا، اگر میں اس وقت ان میں سے کچھ باتوں کو بھی دہراؤں جو آج تک دوسری اکیڈمیز نہیں کر سکیں، یعنی بنیاد رکھی اردو اکیڈمی نے لائٹ اینڈ ساؤنڈ پروگرام کی، اور تاریخ بنائی اس کی ولایت جعفری نے۔ یہاں اس اکیڈمی میں 1 ماہ تک لکھنؤ کا ہر راستہ جو ہے وہ اس میں جاتا تھا جہاں یہ لائٹ اینڈ ساؤنڈ پروگرام ہو رہا تھا۔ روزانہ تقریباً 10,000 آدمیوں کا مجمع ہوتا تھا۔ تو اردو اکیڈمی کا کنٹریبیوشن معمولی کنٹریبیوشن نہیں ہے، لکھنؤ یو پی اردو اکیڈمی نے بہت بڑا کنٹریبیوشن دیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کیف الورا صاحب نے، عادل صاحب نے بھی بہت سے پروگرام کیے ہیں، بعض پروگرام ابھی گزشتہ ماہ اور اس سے پہلے ہوئے ہیں، اس طرح سے اکیڈمی کو انہوں نے ایکٹیو رکھا ہے اور اس کو فعال بنایا، اور فعال بنانے سے اردو کے سلسلے میں کام کیے۔ اردو کے سلسلے میں بہت سی باتیں ہوئیں، بہت سے مشورے آئے۔ ہمارے خواجہ اکرام صاحب نے صحافت پر بہت اچھا مقالہ پڑھا، اور ظاہر ہے کہ آج جدید صحافت کے لیے یا اردو کو آج جدید میڈیا کے نام سے یاد کرنے کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم ابھی کتنا پچھڑے ہوئے ہیں۔ میں صرف ایک واقعہ بتاؤں گا۔ ایک کوئی موقع تھا، ہندی کے اخبار نے رات میں مجھے ٹیلی فون کیا کہ میں اس مسئلے پر آپ کی رائے چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جیسے اردو والوں سے کہتا ہوں کہ لکھ لیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو کلک دے رہا ہوں، آپ بولنا شروع کریں۔ میں نے بولنا شروع کیا۔ جب میں نے ختم کیا تو وہ پھر لائن پر آئے اور انہوں نے کہا میں آپ کی جو کچھ آپ نے لکھوایا ہے وہ میں آپ کو سنوائے دیتا ہوں، تاکہ یہ آپ اطمینان کر لیں کہ کل یہ اخبار میں چھپے گا۔ تو یہ چیزیں اور اتنا فعال ہونا، یہ ظاہر ہے ہمارے یہاں تو ہاتھ سے لکھنا، پھر اب تو خیر کمپیوٹر آ گیا، لیپ ٹاپ آ گیا، موبائل آ گیا، ان چیزوں کی مدد سے ہونے لگا، لیکن بہت سی چیزیں، سب سے بڑی دشواری ہماری صحافت کے سامنے مالیے کی ہے۔ یعنی اخبار نکلے، ضرور نکلے، لوگوں تک پہنچے، لیکن کیسے نکلے، اس کے لیے جس اثاثے کی ضرورت ہے وہ اردو والوں کے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے بڑے اخبار بک گئے، بڑے لوگوں کے ہاتھوں بک گئے، اور آج وہ نکل رہے ہیں ایک تجارت کی حیثیت سے، اور ہم ان کو اردو صحافت کے معیار کے نہیں دیکھتے ہیں، ہم اس کو اردو تجارت کے معیار سے دیکھتے ہیں۔ لیکن اردو صحافت، ہمارے یہاں ہمارے یہ صحافی بیٹھے ہیں جن کے قلم کی رونق سے آج اخبارات زندہ ہیں، اور جن سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، اور کیا صورتحال ہے، اور کیا صورتحال ممکن ہے، اور کیا ہو سکتا ہے۔ کہ اتنی بڑی بات، 2 دن تک صحافت کا سیمینار رہے گا، اس میں ڈسکشنز ہوں گے۔ میرا صرف اتنا تھا کہ میں آپ کو یہ احساس دلا سکوں کہ یہ ایک بہت فعال اکیڈمی ہے، اور اس اکیڈمی کی ذمہ داریاں ہیں۔ ان ذمہ داریوں میں بعض چیزوں کی طرف حوالہ دینا چاہوں گا۔ کیف الورا صاحب 200 سال صحافت کیے ہوئے، اور اتنا بڑا سیمینار آپ نے کیا، وہ بہت بہت مبارک ہو، لیکن 300 سال میر کو ہوئے، اور یہ لکھنؤ ہے، اور یہیں وہ بھیم کا اکھاڑا ہے، اور ہم نہیں جانتے۔ میں جب طالب علم تھا تو بعد دیواروں پر چڑھ کر میں دیکھتا تھا کہ میر کی قبر اس طرف تو نہیں ہے، بھیم کے اکھاڑے میں ڈھونڈتے تھے ہم۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ایک بہت اچھا سیمینار عادل صاحب، میر کے اوپر آپ کے اوپر قرض ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اردو اکیڈمی کے کا صحافت کے بعد
ایک اور بڑا کارنامہ ہوگا. اس لیے یہ میں مبارکباد دیتا ہوں پیشگی کیف الورا صاحب آپ کو اور جناب عادل صاحب آپ کو اس جلسے کے اتنی کامیابی پر اس کے افتتاح، انعامات کی تقسیم، آپ کی کتاب کی رونمائی اور صحافت اور اردو کے بارے میں گفتگو. بہت وقت ہے، بہت چیزیں ہیں، بہت گفتگو کی جا سکتی ہے. اردو کا مسئلہ بہت چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک بات ضرور ہے کہ ہم جب تک خود اردو نہیں پڑھیں گے، جب تک ہم خود اپنے بچوں کو اردو نہیں پڑھائیں گے، جب تک ہم خود اپنی بیٹیوں کو جہیز میں اردو کی کتاب نہیں دیں گے، اس وقت تک اردو نہیں. بہت بہت شکریہ، بہت عنایت. اس قابل نہیں تھا کہ یہاں تک آتا، لیکن آپ کی محبتیں اور عادل صاحب کا اصرار مجھے یہاں لے آیا.